بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 ستمبر 2021 بروز منگل 7 سفر بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہونے کے ناطے انفو ٹی وی چینل آپ کے لیے لاتا ہے سعودی عرب بھر کی ٹھنڈی خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہیں۔ بات ہونے والی ہے سعودی عرب آنے والوں کے نئی شرائط کا اعلان ہو گیا۔ سفری پابندیوں کی بات کرنے والے ہیں، ایمریٹس ایئر لائن کی بات ہوگی، اس کے علاوہ اقامات، جوازات، چھٹی اور بہت سی دوسری اہم خبروں کی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ یوم الوطنی پر کون کون سے طیارے ایئر شو میں شرکت کریں گے؟ اس سال سعودی عرب کے 91ویں یوم الوطنی کے موقع پر ایئر شو کا انعقاد کیا جائے گا۔ مسلح افواج کے طیارے مختلف فارمیشن میں فلائٹس کریں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ یوم الوطنی پر 4 قسم کے طیارے ایئر شو میں شرکت کریں گے۔ وزارت نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بتایا کہ وزارت دفاع کے ہواباز ٹائفون، ٹورنیڈو، F-15S اور F-15C طیاروں کے ذریعے فضائی کرتب دکھا کر یوم الوطنی منانے والوں کو اپنے انداز سے خوشیاں بانٹیں گے۔ 17 ارب ریال کی منی لانڈرنگ، ملزمان کو 20 سال تک قید کی سزائیں۔ سعودی عرب میں ریاض اپیل کورٹ نے 17 ارب ریال کی منی لانڈرنگ کیس میں منظم گروہ میں شامل 24 لوگوں کو سزا سنا دی۔ گروہ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ ملزمان کو 20 سال تک قید کی سزائیں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق اپیل کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں مجرم ثابت ہونے والے سعودی شہریوں کو قید کی مدت کے دوران بیرون مملکت سفر کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ مقیم غیر ملکیوں کو سزا مکمل ہونے پر بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ عدالت نے 24 ملزمان پر 75 ملین ریال سے زیادہ جرمانے بھی کیے ہیں، جبکہ اربوں ریال کے مطابق جو منی لانڈرنگ کے لیے جمع شدہ رقم تھی اس کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ جرائم پیشہ عناصر تجارتی اداروں کے نام استعمال کر کے منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ فیکٹریاں، کمپنیاں، ادارے اور میڈیکل کلینکس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا چکر چلائے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ براہ راست منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، جبکہ دیگر پارٹنر کے طور پر کام کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ رقمیں جمع کر کے باہر بھیج رہے تھے۔ ریاض اپیل کورٹ نے متعدد افراد کو منی لانڈرنگ آپریشن چھپانے اور مطلع نہ کرنے پر بھی سزائیں سنائی ہیں۔ ٹریفک خلاف ورزیوں کی پالیسی اور جرمانے کا طریقہ کار تبدیل ہوگا۔ سعودی حکومت نے ٹریفک خلاف ورزیوں کی پالیسی اور جرمانے وصول کرنے کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا کہ نئی پالیسی کے تحت ٹریفک جرمانے کی وصولی کی مقرر ہوگی اور متعینہ تاریخ کے اندر جرمانہ جمع کرنا ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ مقررہ وقت پر جرمانہ جمع نہ کرانے والے کو ٹریفک کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ٹریفک کوڈ خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانہ ادا کرنے کا پابند بنائے گی۔ سعودی عرب 2016 سے ٹریفک سلامتی کے نظام کو بہتر کرنے اور مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں سے ہونے والی اموات اور ایکسیڈنٹ کم سے کم ہو۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے 2016 سے ٹریفک سلامتی کو یقینی بنانے والے اقدامات کے باعث ٹریفک حادثات 34% تک کم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ٹریفک حادثات سے اموات میں 51% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کی 2 اہم بنیادی وجہ سامنے آئی ہیں، ایک تو ٹریفک کی جو آگہی مہم ہے اور دوسرا آٹومیٹک نظام کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کے اندراج کا طریقہ کار ہے۔ تجارتی اداروں کو ایونٹس اور تشریحی مہم کی مشروط اجازت۔ سعودی وزارت تجارت نے مختلف تجارتی اداروں کو ایونٹس منعقد کرنے اور تشہیری مہم چلانے کی مشروط اجازت دی ہے۔ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ تجارتی اداروں کے تمام ایونٹس اور تشہیری جتنی بھی مہم ہیں اس کی نگرانی کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر منشیات کی تشہیر کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر نشہ آور اشیاء کی تشہیر کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ ریاض ریجن میں سعودی شہری نے نشہ آور اشیاء کا سوشل میڈیا پر تشہیر کی ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا۔ پولیس نے ویڈیو کلپ کی مدد سے مقامی شہری کی نشاندہی کی اور اسے گرفتار کر لیا۔ خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کا کام 20 منٹ میں مکمل۔
सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने खाना काबा की छत की रिकॉर्ड वक्त में सफाई कराई है। तमाम काम 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया। माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने सफाई का काम मियारी अंदाज में अंजाम दिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक सेक्रेटरी सरबराह इंतज़ामिया मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि खाना काबे की छत की सफाई का काम कई मरहलों में मुकम्मल किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी और गर्दो गुबार साफ़ किया जाता है, फिर पूरी छत को साफ़ किया जाता है। क्या इकामों और खरूजोदा में मुफ्त तोसी के लिए जवाज़ात से रब्ता किया जाए या नहीं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश समेत कई मुल्कों से बराह रास्त परवाज़ों की आमद पर मशरूत पाबंदी है। वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है। सऊदी अरब सफ़र के लिए PCR की शर्त भी आयद है, जो कि सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे पहले कराना ज़रूरी है। सऊदी आला हुकाम ने कोरोना वायरस की वजह से जिन मुल्कों से लोगों को बराह रास्त आने पर पाबंदी आयद की है, वहाँ रहने वाले इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए इकामा और खरूजोदा में ऑटोमेटिक तरीके से वो 30 नवंबर 2021 तक तोसी की सहूलत भी दी है। इससे पहले भी कई बार इकामा होल्डर्स के इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी की जा चुकी है। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ट्विटर पर बेशतर सार्फिन की जानिब से इकामा और खरूजोदा की मुद्दत के हवाले से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बारे में एक सारिफ का कहना था कि इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात के बावजूद ताहाल कारकुनों के इकामे और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी नहीं हुई, मुझे क्या करना चाहिए? तो सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि वाने शाही की जानिब से ममनुआ ममालिक में रहने वाले इकामा होल्डर्स तारकीन की सहूलत के लिए सऊदी महकमा जवाज़ात और कौमी मरकज़ बराए मसनूई ज़हानत के ताउन और पार्टनरशिप से इकामों और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का अमल जारी है। ताहम तोसी मरहलावार की जाएगी। इस बारे में जवाज़ात के किसी दफ्तर या इदारे से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं। बारी आने पर आपके कारकुनों के इकामे और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कर दी जाएगी। वैक्सीन अपडेट के हवाले से एक शख्स का सवाल था कि 2 माह पहले वैक्सीन लगवाई है, मगर ताहाल तवक्कलना पर उसके बारे में स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, क्या किया जाए? सऊदी वज़ारत सेहत और इदारा मसनूई ज़हानत सदाया के ताउन से तवक्कलना एप्लीकेशन जारी की गई है, जिसमें बहुत अहम सहूलतें फराहम की गई हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और तवक्कलना एप्लीकेशन पर उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, उन्हें चाहिए कि वो तवक्कलना की वेबसाइट पर उस बारे में इतला दें या तवक्कलना सेंटर में फ़ोन करें, जिसका टेलीफोन नंबर ये है 800-128-9999 800-128-9999। इसके अलावा तवक्कलना की वेबसाइट से भी रुजू किया जा सकता है, जिसका एड्रेस ये है ta.sdaa.gov.sa। वेबसाइट पर अरबी, इंग्लिश और उर्दू में भी तमाम तफसीलात मुहैया हैं। ताहम सार्फिन बड़े पैमाने पर इसकी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ख्याल रहे, वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी वजह से सिस्टम में डाटा अपडेट नहीं होता तो उसका डाटा अपडेट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि तवक्कलना पर मौजूद स्टेटस सरकारी इदारों के अलावा अवामी मार्केट में जाने के लिए भी ज़रूरी होता है। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद का जहाँ सरकारी इदारों में दाखिला मना है, वहाँ ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई उन्हें मार्केटों में भी जाने नहीं दिया जाता, जबकि सफ़र के लिए भी ये ज़रूरी है। सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का असूल मुकीम गैर मुल्कियों पर भी लागू होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का असूल शहरियों पर ही नहीं बल्कि मुकीम गैर मुल्कियों पर भी लागू होगा। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA और अखबार 24 ने बताया कि वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शलूब ने कहा कि हालिया दिनों में जिन मुल्कों पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है, उसका फ़ायदा सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों को होगा। नए कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल पर जब बात करते हुए उन्होंने बताया था कि जिन मुल्कों से सफरी पाबंदी उठाई गई है, उनके शहरी सऊदी अरब आ सकेंगे, बशर्ते कि वो अब तक ममनुआ फहरिस्त में शामिल मुल्कों से ना गुजरे हों। उन्होंने कहा, जो शख्स भी पाबंदी वाले ममालिक गया होगा, उसे सऊदी अरब आने से पहले 14 रोज़ इजाज़त याफ्ता ममालिक में से किसी एक और मुल्क में गुजारना होंगे। याद रहे कि सऊदी अरब ने UAE, जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटीना के लिए बड़ी बहरी और फ़ज़ाई सरहदें खोलने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ आपको अहम अपडेट देंगे, सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों के लिए नए ज़वाबित का ऐलान कर दिया गया। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए ज़वाबित का ऐलान किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि इन ज़वाबित का ताल्लुक उन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए है जहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स की इजाज़त है।
محکمہ شہری ہوابازی نے کہا کہ نئے ضوابط کے مطابق سعودی عرب آنے والے ایسے مسافر جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں لگائی یا ملک میں تصدیق شدہ ویکسین کی ایک خوراک لے رکھی ہے، انہیں ملک پہنچنے کے بعد 5 دن کے لیے قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ایسے مسافروں کو سعودی عرب میں آنے سے 72 گھنٹے پہلے PCR کرنا ہوگا، جبکہ سعودی عرب میں آنے کے 24 گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ توکلنا میں دیے گئے اسٹیٹس کے مطابق ایسے مسافروں کو پہنچنے کے 5ویں دن پھر ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ منفی نتیجہ نکلنے پر ان کے قرنطینہ کی مدت ختم ہو جائے گی۔ ادارے نے کہا سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس والے ملکوں سے آنے والے ایسے مسافر جنہوں نے WHO کی درج شدہ اور سعودی عرب میں جو غیر درج شدہ یعنی کہ سعودی عرب میں جو رجسٹر نہیں ہے وہ ویکسین لے رکھی ہے، یا پھر وہ WHO میں تو ویکسین اپروو ہے لیکن وہ سعودی عرب میں اپروو نہیں ہے، سعودی عرب میں رجسٹر نہیں ہے، اس کی 2 یا 1 خوراک لے رکھی ہے، تو ان کے لیے یہ شرائط ہوں گی کہ وہ آنے سے 72 گھنٹے پہلے PCR کرائیں گے۔ سعودی عرب پہنچنے پر ان کو 5 دن کے لیے قرنطینہ کرنا ہوگا، جبکہ 24 گھنٹے کے بعد انہیں دوبارہ PCR کرنا ہوگا۔ منفی نتیجہ آنے پر توکلنا اسٹیٹس کے مطابق 5ویں دن انہیں پھر PCR کرانا ہوگا۔ منفی نتیجہ آنے پر ان کا قرنطینہ ختم ہو جائے گا۔ ادارے نے کہا ہے کہ مسافروں کے ساتھ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے الگ ضابطے بنائے گئے ہیں۔ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو 5 دن کے لیے ہاؤس آئسولیٹ کرنا ہوگا، ان میں سے جو 18 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو ہوٹل قرنطینہ کرنا ہوگا، جس طرح بڑی عمر کے مسافر کرتے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ نئے ضابطوں کا اطلاق جمعرات 23 ستمبر سے دوپہر 12 بجے کے بعد ہوگا۔ ادارے نے کہا قرنطینہ کی مدت ختم ہونے کے بعد جن مسافروں نے ویکسین کی ایک خوراک لے رکھی ہے انہیں ملک میں درج شدہ ویکسین کی دوسری خوراک لینا ہوگی، جبکہ وہ مسافر جنہوں نے ملک میں غیر درج شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں لے رکھی ہیں وہ قرنطینہ کی مدت مکمل کرنے کے بعد ملک میں درج شدہ ویکسین کی ایک اضافی خوراک لینا ہوگی۔ مسافر سعودی عرب پہنچنے سے پہلے قدوم اپلیکیشن میں اپنے رجسٹریشن کرائیں گے۔ قرنطینہ کی مدت کے دوران جن کا PCR مثبت آئے گا ان کے ساتھ وزارت صحت کے ضابطوں کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں آج انڈیا اور پاکستان سے آنے والی فلائٹس کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد سے 2 فلائٹس آئیں گی سعودی عرب کے لیے، ایک جدہ ایک ریاض کے لیے۔ کراچی سے جدہ ایک فلائٹ آئے گی SB 701۔ لاہور سے 4 فلائٹس آئیں گی جس میں سے ایک جدہ ایک ریاض اور 2 دمام پہنچیں گی۔ ملتان سے 2 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے اور پشاور سے جدہ بھی ایک فلائٹ پہنچے گی۔ اگر انڈیا کی بات کرتے ہیں تو 4 فلائٹس آئیں گی، 2 ممبئی سے آئیں گی، ایک جدہ ایک ریاض کے لیے اور لکھنؤ سے جدہ کے لیے SB 3013 اور کوچن سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی دمام سے کے لیے فلائٹ آئے گی IX 1481۔ باقی کمپلیٹ اسکیڈول آپ کی سکرین پر موجود ہیں۔ بات کریں گے ہم کورونا کے کیسز کی۔ کورونا کے نئے کیسز تیسرے دن بھی 100 سے کم۔ سعودی عرب میں پیر 13 ستمبر کو دوسرے دن بھی کورونا کے نئے کیسز 100 سے کم سامنے آئے، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 75 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 66 افراد صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8623 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 2295 رہ گئی ہے، جن میں سے 481 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودی عرب میں خون عطیہ کرنے کا نظام آسان کیسے بنایا جا رہا ہے؟ سعودی عرب میں خون عطیہ کرنے سے متعلق آگہی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا کچھ کریڈٹ سمارٹ فون کی جدید اپلیکیشن وطین کو جاتا ہے۔ یہ اپلیکیشن لوگوں کو بتاتی ہے کہ ان سے قریب کون سا بلڈ بینک ہے، انہیں کب خون عطیہ کرنا ہے اور وہ کتنی بار خون عطیہ کر چکے ہیں۔ وطین کے ایک ساتھی جو بانی احمد الحسانی ہیں، انہوں نے 2019 کے شروع میں اس سروس کو لانچ کرنے میں مدد کی۔ آج اسے سعودی عرب کی وزارت صحتی اپلیکیشن کے زیر جو انتظام ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔